للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ ہر اتوار کی طرح آج بھی ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سیکھیں سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی عمل اور نیت کا فرق یہ ہے کہ عمل ہوگا تو ثواب ملے گا، عمل نہیں ہوا تو ثواب نہیں ہے. لیکن اگر کسی کام کرنے کی نیت کر لی جائے اور وہ کام ہو بھی جائے تو ڈبل ثواب ہے، اور اگر وہ کام نہ ہو سکا لیکن نیت ہماری تھی تو اس نیت کرنے کا ثواب بہرحال اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. نیت کس چیز کا نام ہے؟ ایک ہے خیال کا آنا اور ایک ہے اس کا باقاعدہ بالقصد ارادہ کرنا کہ میں یہ کام کروں گا. تو ایک ہے خیال کا آنا، اس کو نیت نہیں کہتے. جان بوجھ کر بالقصد کسی کام کو کرنے کا ارادہ، یہ نیت ہے. ویسے علماء نے ہمارے ذہنوں میں جو چیزیں آتی ہیں، خیالات آتے ہیں، اس کے کچھ درجات بتائے ہیں. ایک ہے ایک مرتبہ آیا اور گزر گیا، اس کو کہیں گے خیال. پھر ایک چیز ہے جس کے بارے میں بار بار خیال آ رہا ہے، پھر ہو جاتا ہے وہم. وہم کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں خیال آ رہا ہے اس کے بارے میں کم خیال ہوتا ہے اور زیادہ نفی کا ہوتا ہے. اور ایک کیفیت ہوتی ہے شک، جس میں 50-50 کیفیت ہے. اور ایک اگلی صورت ہوتی ہے باقاعدہ کسی چیز کا ارادہ، اس کو کہتے ہیں عزم. تو اگر خیال گزرا ہے، زیادہ تر علماء نے اس کی بحث کی ہے گناہ کے مسئلے میں، کہ کسی کے ذہن میں گناہ کا خیال آیا، اس خیال پر وہ قادر نہیں ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا. اس کے بارے میں اس کو وہم ہو رہا ہے کہ کہیں مجھ سے ایسا ہو تو نہیں گیا، تو بھی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر اس نے عزم اور ارادہ کر لیا ہے تو اگرچہ اس نے یہ کام نہیں کیا، اس کا ارادہ برا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ گناہ اس کے حصے میں، تقدیر میں، اس کے نامہ اعمال میں جاری کرنے سے فرشتوں کو منع کر رکھا ہے کہ جب تک اس کے عزم کے باوجود گناہ ہو نہ جائے اس وقت تک اس کا گناہ نہ لکھا جائے. لیکن اسی مرحلے پہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کر لے، اگرچہ اس سے وہ نیکی ہوئی نہیں، پھر بھی فرشتے وہ نیکی لکھ لیتے.
یہ جو مرحلہ ہے عزم کا، اسی کو ہم بالقصد بالارادہ، اسی کو ہم کہیں گے نیت۔ تو نیت المؤمن خیر من عملہ، اچھے کام کی نیت مومن کی اس کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کی توفیق اور اچھے اعمال کی اچھی اچھی نیتیں عطا فرمائے۔ تو ہم نے یہ نیت کی کہ خود انشاءاللہ سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور انشاءاللہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے اتوار کو ہم نے اس کا نیا رکوع شروع کیا تھا سورہ حج کا، غالباً کہ چوتھا۔ تو اس کا آغاز یہ ہوا تھا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ساری امتوں کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لیں اس پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا، خصوصی طور پہ جانوروں پر۔ پھر فرمایا کہ تمہارا عبادت کا حقدار ایک ہی ہے، اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ یہاں مضمون قربانی کا گزر چکا ہے اور کچھ آگے بھی آ رہا ہے۔ یہ ایام قربانی کے تو نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ہم تو تفسیر بالترتیب پڑھ رہے ہیں تو جو مسائل آ جاتے ہیں وہ ہم سن لیتے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے ایک مسئلہ کہ قربانی ہمارے یہاں تو عید الاضحیٰ پر رکھی گئی، لیکن یہاں جیسے فرمایا گیا کہ ہر امت میں ہم نے قربانی رکھی ہے، تو جو لوگ الہامی مذہب کے ماننے والے تھے وہ تو کرتے ہی کرتے تھے، جو الہامی مذہب کے ماننے والے نہیں تھے وہ کسی مذہب کو ہی نہیں مانتے، وہ بھی قربانی کرتے تھے۔ جیسے خود کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد بتوں کی پوجا ہوتی تھی، تو جو مکے کے پوجا پاٹ کرنے والے لوگ تھے وہ بھی ان بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، ان کے سامنے جانور لے جا کر ذبح کرتے تھے۔ اور ابھی ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو وہ جو کیا کرتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو نہیں ہے، وہ نہ اللہ کا نام لیتے تھے۔ اچھا، وہ کرتے کن ایام اور کن دنوں میں تھے؟ تو عرب کی تاریخ میں ملتا ہے، اور یہ احادیث طیبہ سنن ابو داؤد شریف کتاب الاضاحی میں موجود ہیں کہ وہ قربانی رجب کے مہینے میں کرتے تھے۔ اب رجب آ رہا ہے، کل پرسوں، رجب کے مہینے میں وہ جانور ذبح کرتے تھے اور اس جانور کو وہ کہا کرتے تھے رجبیہ۔ تو اتفاق ہے کہ یہ ہمارا درس بھی ہے اور وہ رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ تو رجب کے مہینے میں جو جانور وہ ذبح کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے والے تمام لوگوں کو ادھر سے منع کیا، اور عید الاضحیٰ بقرہ عید میں اس کی جو مشروعیت ہے، جواز ہے، وہ اس کا بیان فرمایا۔ ایک تو اس کا وقت چینج کیا، اور دوسرا لازمی بات ہے مسلمان ہیں تو نیت اللہ کی رضا ہے، اور یہ بتوں کی پوجا پہ کر رہے تھے تو اس کو دور کر دیا۔ پھر اس تمام کے بعد آخر میں جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ عاجزی بہت اہم حصہ،
اگر انسان عاجزی اختیار کرے گا تو ہی کامیاب ہوگا۔ الحمدللہ مسلمان اسلام لانے کے بعد عاجزی ہی کرتے ہیں۔ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اللہ تبارک و تعالی کے سوا عبادت کا حقدار، کوئی بھی نہیں۔ تو جب ہم لفظ لا استعمال کرتے ہیں تو عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کی نفی، ہر شخص کی نفی، ہر ذات کی نفی، اور خصوصاً عربی میں الہٌ لفظ استعمال ہوا ہے، لا الہ۔ الہ عربی میں کہتے ہیں عبادت کا حقدار۔ اب جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان کو کہا جاتا ہے معبود۔ تو عربی میں لفظ یوں نہیں ہے لا معبودہ، یہ نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ایسا ہو تو پھر یہ لفظ اپنی جگہ صحیح نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اسی موقع پہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بت کو پوج رہا ہے، اور کوئی کسی کو۔ صحیح لفظ جو ہے لا الہ، عبادت تو بہت ساروں کی ہو رہی ہے، لیکن آیا جس کی ہو رہی ہے وہ حقدار ہے یا نہیں ہے؟ تو کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں، اگر ہے تو الا اللہ، صرف اللہ تعالی، اللہ ہی ہے جو عبادت کا حقدار ہے۔ اس کی وجہ وہ اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، وہ علیم قدیر قادر مطلق ہے، وہ ہم تمام کے ہر معاملے سے واقف بھی ہے اور ہم پر قادر بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس زمانے کے اندر کسی معبود کو ماننے کے قائل ہی نہیں ہیں، تو بات تو وہ بالکل ہی الگ ہو گئی۔ پھر اس سے نیچے آتی ہے کہ عبادت کا حقدار ہے تو وہ کون ہے؟ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، گائے بھینسوں والے ان کو مانتے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ان کو مانتے ہیں۔ تو کچھ تو ایسے ہیں جو بالکل اس دائرے کو ہی نہیں مانتے، تو ان کو یہ بات کہی جائے گی کہ اگر ایسا ہے کہ کوئی کائنات کا خالق اور مالک نہیں، تو پھر یہ ساری زمین، کائنات، آسمان کا نظام کیسے چل رہا ہے، اس کا جواب دے دیا جائے۔ یہ کائنات خود بخود کیسے بن گئی، جبکہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ خود بخود نہیں بن رہی، اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا، کوئی نہ کوئی چلانے والا، آپریٹ کرنے والا پیچھے موجود ہے بیک پر۔ تو جب دنیا کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا تو اتنی بڑی کائنات کو خود بخود کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ تو مسلمان الحمدللہ اس چیز کو ماننے والے ہیں، تو ہم عاجزی کرنے والے ہیں۔ اے حبیب ان کو بشارت دے دیجئے۔ اب اگلا حصہ دیکھیے گا، سبحان اللہ، فرمایا عاجزی والے وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، کپ کپا جاتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر، اس کی بڑائی، اس کا ذکر اس کے حق کے مطابق کیا جائے، اور کوئی صحیح ذکر بیان کرنے والا ہو، کوئی اس کی قدرت کو ظاہر کرنے والا ہو، تو ایسے موقع پر انسان سمجھتا ہے اللہ وہ کائنات کا رب یہ ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے زمانوں کے اندر کئی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو بڑے اسلام مخالف تھے، لیکن جب وہ اپنے ریسرچ پر گئے، سائنسدان تھے، کسی بھی اعتبار سے تھے، نالجبل لوگ تھے، جب وہ وہاں گئے اس راہ کو انہوں نے پایا تو کہنے لگے واقعی اللہ ہے۔ اسلموا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے تو مان لیا۔ لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو آنکھ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور ان کی وہ جو اندر کی ایک آنکھ بند ہوتی ہے، جب وہ کھلتی ہے تو انہیں اللہ کا وجود نظر آتا ہے۔
اسی کو ہم صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ہم تو ظاہری درختوں کو، شکلوں کو، افراد کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ والے ظاہر کو نہیں بلکہ اس کے بنانے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یار یہ خوبصورت ہے تو اس کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہے، یہ طاقتور ہے تو اس کا بنانے والا کتنا طاقتور ہے، یہ آنکھوں کا ڈیزائن اتنا خوبصورت ہے، اتنا یونیک ہے کہ کائنات کے اندر اتنی ساری آنکھیں ہیں اور کوئی بھی ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہی، کوئی فنگر میچ نہیں کر رہے، تو اس کا بنانے والا کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ہے اللہ جو تمہاری شکلیں، نقشے، تمہارے تمام تر پرنٹس تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں بنا ڈالتا ہے، وہ ہے خدا۔ تم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو تم یہ سوچ رہے ہو تو اللہ تمہیں بتا رہا ہے، تم اب ڈھونڈتے رہو، جس نتیجے پہ پہنچو گے نتیجہ یہی نکلے گا، وہ اللہ ہے جو بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ، وہی خالق ہے، وہی مصور ہے، وہی باری ہے۔ باری کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل یونیک، بے مثال، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، سب سے پہلے جس نے بنائی وہ اللہ ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام آتا ہے بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کو بالکل ابتدا سے، کہ جس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی کیلکولیشن نہیں، کوئی اندازہ نہیں، ابتدا سے جس نے بنایا وہ اللہ ہے، اور اس کی کیلکولیشن، اس کا علم، اس کا اندازہ الحمدللہ ایسا کامل ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں۔ سینکڑوں سالوں سے سورج چلا جا رہا ہے، علم فلکیات رکھنے والے دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا اے حبیب ان عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دیں کہ جن کے پاس جب اللہ کا ذکر آ جاتا ہے تو ان کے دل کپ کپا جاتے ہیں۔ اللہ، میں اس اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دوں گا، میں اس کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، جو میرے کرنے سے پہلے مجھے جانتا ہے، میں کس طرح اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر اس کے پاس پہنچوں گا، میں کیا جواب دے سکوں گا؟ اس موقع پہ جو انسان کی کیفیت ہو، اگر یہ کیفیت بن جائے، اللہ نے فرمایا حبیب انہی کو بشارت دے دیجیے، ان کو بشارت دے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اور بشارت دے دیجئے والصابرین علی ما اصابہم، جو انہیں آزمائش آ جاتی ہے اس پر وہ صبر کر لیتے ہیں۔ اب آزمائش ایک تو وہ ہے جو نعمت آئی ہوئی تھی وہ چلی گئی، نعمت آئی ہوئی تھی وہ چلی گئی، وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، مال بھی ہو سکتا ہے، حسن و جمال بھی ہو سکتا ہے، عمر بھی ہو سکتی ہے، کاروبار بھی ہو سکتا ہے، اس پر وہ صبر کر رہا ہے، تو ان کو بھی خوشخبری سنا دے کہ ہم نے دیا اور واپس لے لیا۔ اور ایک آزمائش یہ ہے کہ انسان کو ملا ہی نہیں، اس پر بھی وہ صبر کر رہا ہے۔ کسی کو اولاد کی طلب ہے، اولاد نہیں ملی، کسی کو مال کی طلب ہے اور مال نہیں ملا، کسی کو گھر کی طلب ہے، گھر نہیں ملا، کسی کو کوئی اور چیز طلب تھی وہ نہیں ملا، لیکن وہ صبر کیے بیٹھا ہے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیے بیٹھا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، وہ جو چاہے کرے، جس کو جو چاہے عطا کرے، جس کو جو دیا اس کی طرف سے، جس کو جو نہ ملا اسی کی طرف سے، وہ صبر کر بیٹھا ہے۔ اب یہ کیفیت ہم اپنے آپ پر منطبق کر لیں، اپنے آپ پر اس کو منسلک کر لیں، اپنے ساتھ ملا لیں، تو ہم ان دونوں کیفیتوں کے اندر موجود ہیں۔ کچھ چیزیں تھیں چلی گئیں، کچھ چیزیں چاہتے ہیں ملے، نہیں مل رہی۔ اب ان دونوں پوزیشنوں کے اندر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔
حلال طریقے جائز طریقے سے نہ ملی ہوئی چیز کو ملنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن حرام کے دائرے میں جانے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ مشکوک جگہ پہ جانے کی اجازت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شک والی چیزوں سے بھی منع فرما دیا کہ جو تمہیں حرام کی طرف لے کے جانے کا امکان لگتے ہوں ادھر بھی نہ جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے تم حرام میں چلے جاؤ۔ حضرت امام حسن چھوٹے ہیں، حضور کے پردہ فرمانے کے وقت 8 سال یا 7 سال عمر ہے، لیکن بچپن سے ہی انہیں تربیت دیتے ہوئے ایک حدیث شریف ان سے روایت ہے کہ نانا حضور نے مجھے یہ فرمایا تھا، دع ما یریبک ما لا یریبک، اے حسن اسے چھوڑ دینا جس میں شک ہو، اور اسے اختیار کرنا جس میں شک نہ ہو، یقینی طور پہ درست چیز ہو صرف اسی کو اختیار کرو، جو مشکوک ہو اسے چھوڑ دینا۔ یہ میرے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، تربیت بچپن سے کہ آپ یقینی جائز چیزوں کی طرف جاؤ، شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دو، اور جو حرام ہے ادھر تو بالکل بھی نہ جاؤ۔ تو جو نہیں جائے گا وہ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا۔ جو صبر کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ سبحان اللہ، فرمایا انہیں بشارت دے دیجیے، انہیں بشارت دے دیجیے۔ اور جو ہم عام طور پہ انتقال کے موقع پہ تسبیح پڑھتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس سے پیچھے یہ ہے وبشر الصابرین، اے حبیب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دی۔ صبر کرنے والے کون؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، قالو تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خود اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف جائیں گے۔ تو جو چیز چلی گئی تو وہ بھی تو اللہ ہی کی تھی۔ فرمایا جو یہ پڑھ لے گا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، ایسے لوگوں پہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور درود نازل ہوگا، رحمتیں نازل ہوں گی، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں، صحیح راہ پر ہیں، جو اپنے تمام تر معاملے کو اللہ ہی کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، منسوب کر دیتے ہیں، اور اس سے ہی رجوع کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی آزمائش آئے، جب بھی کوئی تکلیف ہو، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے، تو فوراً ہمیں کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تکلیف جو آئی اللہ دور کرنے والے۔ اور فرمایا اور خوشخبری دے دیجئے والمقیم الصلاۃ، نماز ادا کرنے والوں کو، نماز ادا کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ یہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ جب انسان نماز میں کھڑا ہو جائے اور صحیح طور پہ کھڑا ہو جائے تو پھر بندہ مومن کے اوپر سے سارا بوجھ اتر جائے گا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو کے وہ دعا کر دے گا، اللہ جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا، اس کے بعد آگے تیرا معاملہ ہے۔ جو نماز کی طرف توجہ رکھتے ہیں، جو رجوع اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہت سارے ایسے معاملے سے محفوظ رکھتا ہے جس میں بہت ساری دنیا الجھی پڑی ہے۔ انسان کا ذہنی سکون ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک ٹینشن لگی پڑی ہے، پتہ نہیں یہ ڈاکٹر سے صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ دوائی سے صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں ابا بچہ بیٹی نہ جانے کیا معاملات ہیں، کیسے ہوگا۔ لیکن وہی بندہ جب نماز میں حاضر ہو جائے، دعا کر دے یا اللہ تیرے ہاتھ میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرما دے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس میں وہ الجھا ہوا تھا وہ سارا بوجھ اس نے اتار دیا، سارا بوجھ اتار دیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور فرمایا خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہمارے عطا کیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو 4 لوگوں کا تذکرہ آیا۔ نمبر 1، جب اللہ کا ذکر آئے ان کے دل تھرا جائیں، کپ کپا جائیں۔ 1 صابرین، 2 مقیم الصلاۃ، نماز ادا کرنے والے، 3 اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ تو فرمایا
ان تمام کو خوشخبری دے دے۔ اللہ سے دعا ہے، ہم نے نیت بھی کی تھی، اللہ ہمیں یہ چاروں نعمتیں عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔